میدان کی طرف گئے. اب جنگ دیکھ رہے ہیں کہ علی ہے, جنگ تلوار چل رہی ہے, علی ہے تلوار چلا رہے ہیں. کبھی عمرو بن عبدوت تلوار چلا رہا ہے, کبھی علی تلوار چلا رہے ہیں. عزیزان ایمان, ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مولائے کائنات ہے عمرو بن عبدوت کو دوبارہ زیر کرتے ہیں اور اس کے سر و تن میں جدائی کر دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ تمام لوگ ہیں علی کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا یا علی, یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ پہلی مرتبہ آپ نے اس کے سینے کو کیوں چھوڑ دیا, زمین پہ کیوں آ گئے؟ تو مولائے کائنات نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ اس کے سینے پہ سوار ہوا تو ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا, اور جب مجھے غصہ آیا اس نے اپنے لعاب دہن کو میری طرف پھینکا تو مجھے غصہ آیا. لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کی مرضی اور میرے درمیان یہ غصہ بیچ میں آئے, اس لیے میں اتر گیا اس کے سینے سے اور دوبارہ اسے زیر کر کے اسے قتل کر دیا. عزیزان ایمان, اب سارے صحابی ہیں دوڑتے ہوئے رسول کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں, رسول کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں. اب جیسے ہی سلمان نے دیکھا کہ آئے سارے صحابی رسول کے خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ چلو چلو جنت کی بشارت حاصل کرنی ہے, چلو چلو علی کی فتح یابی کی خبر سنانی ہے. ادھر سلمان نے جیسے ہی صحابیوں کو آتا دیکھا, ایک مرتبہ رسول کی بارگاہ میں پہنچے, کہا یا رسول اللہ علی کی فتح یابی مبارک. ایک مرتبہ رسول نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک. ایک صلوات پڑھے محمد. تو عزیزان ایمان, یہ ہیں جناب سلمان جو بیان کر رہے ہیں علی کے فضائل. اور آپ دیکھیے کہ سلمان فارسی نے کیا کیا بیان کیا. آپ دیکھیے کہ یہ ہے محبت علی. علی کی محبت میں اگر کوئی بھی عمل انسان کرے گا تو وہ قبول ہوگا. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی لاکھ عبادت کر لے, کوئی اتنی نمازیں پڑھ لے کہ اس کی کمر تیر کے کمان کی طرح جھک جائے, اور اتنے روزے رکھ لے کہ کیل کی طرح بالکل پتلا اور سیدھا ہو جائے, لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض علی پایا گیا تو اس کی ساری نمازیں, اس کی ساری عبادتیں بیکار ہے. تو عزیزان ایمان, یہ ہے بغض علی. اگر کسی کے دل میں بغض علی ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی بغض علی کسی کے دل میں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے, اس کا روزہ نہیں ہے, اس کی عبادت نہیں ہے. عزیزان ایمان, آپ دیکھیے مثال سے بات کو واضح کرتا چلوں کہ جیسے مثلاً آپ دیکھیے ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر ایک نجس العین جانور یعنی کتا گر گیا. اب جب اس کنویں کے اندر کتا گرا تو بستی والے مولوی صاحب کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب کتا کنویں میں گر گیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو مولوی صاحب نے بیان کیا, کہا کہ جاؤ 40 ڈول نکالو تو پھر کنویں کا پانی پاک ہوگا. تو عزیزان ایمان توجہ کریے گا, 40 ڈول نکالو پھر کنویں کا پانی پاک ہوگا. وہ بستی والے آئے, آنے کے بعد 40 ڈول کو نکالنے کے بعد پھر پانی کو پینے کے لیے ایک مرتبہ ایک ڈول نکالا. اب جیسے ہی پانی کا ڈول پینے کے لیے نکالا تو ایک مرتبہ کتے کا بال نظر آیا. اب مولوی صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے کہا تھا 40 ڈول نکالنے کے لیے, لیکن پھر بھی بال نظر آ رہا ہے, پھر بھی بال نظر آ رہا ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو ایک مرتبہ مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے پانی کو نکالنے سے پہلے اس کتے کو نکالا تھا یا نہیں؟ اس کتے کو نکالا تھا یا نہیں؟ تو عزیزان ایمان ایک مرتبہ بستی والے کہتے ہیں کہ نہیں کتے کو تو نہیں نکالا تھا. ایک مرتبہ ادھر جیسے ہی مولوی صاحب نے سنا, کہا کہ 40 ڈول کیا 40,000 ڈول اگر تم نکال دو پھر بھی وہ پانی پاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے علی کا بغض ہے, اگر علی کا بغض ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ہے تو جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, جتنے